بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ ناظرین کرام، آپ کا چینل پہ استقبال ہے۔ آج میں سیرت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے حصہ اول ختم ہو چکا ہے، جس میں مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے اس میں پیش کی گئی۔ آج حصہ دوم آپ کے سامنے ہے۔ اس حصہ دوم کا سبق ایک ہے۔ اس سوال و جواب کا جو یہ سلسلہ ہے، اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حصہ اول جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، حصہ دوم آج شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہر حصے میں چند اسباق ہیں جن کے ذریعے سے یہ باتیں، سیرت کی موٹی موٹی باتیں پیش کی گئی ہیں۔ آج کا یہ سبق نمبر 1 ہے، اس میں ہجرت مدینہ اور انصار کے بارے میں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: مکہ کے مسلمانوں کو کس شہر میں امن ملا؟ جواب: مکہ کے مسلمانوں کو یثرب میں امن ملا، یعنی مدینے میں۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں جمع رکھتے تھے؟ جواب: ہاں، بہت سے لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے پر ذرا بھی شبہ نہیں تھا، اور بہت اعتماد اور بھروسہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنا سامان، اپنے پیسے اور دوسری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت کے رکھتے تھے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اور نبی ہونے کا اعلان کیا۔ سوال: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو لوگوں کی امانتیں کس کے سپرد کی؟ جواب: امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ دشمن کا مال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اس درجے تھی کہ جو جان کے دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے وقت ان کی امانتیں اور ان کا مال بھی حضرت علی کے سپرد کر دیا، تاکہ مال والوں کے حوالے کر دیا جائے۔ سوال: مکہ سے نکل کر کس پہاڑ کے غار میں چھپے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر سور پہاڑ کے غار میں چھپے، کیونکہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے چھپ گئے تھے، تاکہ دشمنوں کے نقصان سے بچ سکیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر غار ثور میں کتنے دن رہے، کتنے دن رکے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 3 دن غار ثور میں رکے۔ یہاں دونوں حضرات بابرکت کا قیام 3 دن اس غار ثور میں رہا۔ سوال: غار ثور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے کھانے پینے کا کیا نظم تھا، اور یہ خدمت کس نے انجام دی؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام مکے سے بکریاں لے کر آتا اور دونوں حضرات اس کا دودھ نوش فرماتے، یہی کھانے پینے کا نظم تھا۔ سوال: قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے پر کیا انعام رکھا؟ جواب: قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو اب کسی طرح سے ان کو پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ تو ان کے پیچھے جو ہے لوگوں کو بھیجا، لوگوں کو لگایا، اور انعام کی بھی پیشکش کی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا، جو کہ اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی۔ سوال: انعام کے لالچ میں کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا؟ جواب: سراقہ بن جعشم نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ اس بدنصیب، بدبخت شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کا پیچھا کیا انعام کے لالچ میں۔ سوال: کیا سراقہ بن جعشم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیابی ملی؟
جواب نہیں، سراقہ بن جوشم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ مدد الہی، مدد خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو وہ کیسے پکڑ سکتا تھا؟ اس میں طویل اس کی تفصیل ہے، جب ہم تفصیلی طور پر سیرت کو پیش کریں گے تو وہاں پر اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ حصہ دوم کا دوسرا سبق بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سبق نمبر 2، مدینہ۔ سوال، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، یعنی اب تک یثرب کا نام آپ سن رہے تھے، یثرب کا ہی نام جو ہے مدینہ ہے۔ جواب ہاں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب آنے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی ہو گیا؟ جواب ہاں۔ سوال، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے پر ایک یہودی کی نظر پڑی؟ جواب ہاں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مدینے کا ہر مسلمان خوشی میں ڈوبا ہوا تھا؟ جواب ہاں۔ حصہ دوم کا تیسرا سبق بھی دیکھیں۔ سبق نمبر 3، پہلی مسجد۔ سوال، ایک چھوٹی سی آبادی عالیہ اور قبا مدینے سے کتنے میل کے فاصلے پر تھی؟ جواب، چھوٹی سی آبادی عالیہ اور قبا مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی عالیہ اور قبا کے نام سے تھی۔ سوال، کلثوم بن ہدم کون تھے؟ جواب، کلثوم بن ہدم قبا کے سردار تھے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں قیام کے دوران کس مسجد کی بنیاد رکھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں قیام کے دوران مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ قبا کی آبادی میں جس مسجد کی بنیاد رکھی اس مسجد کا نام بھی مسجد قبا پڑا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کس کے ہاں مہمان رہے اور کتنے دن رہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کلثوم بن ہدم کے یہاں 14 دن مہمان رہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 14 دن رہا عالیہ اور قبا کی بستی میں، اور جن کے ہاں آپ رکے ان کا نام کلثوم بن ہدم تھا۔ یہ خوش نصیب شخص اور خوش قسمت شخص تھا۔ سوال، مسلمان عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر چھتوں پر چڑھ کر کون سے اشعار پڑھی؟ جواب، مسلمان عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر چھتوں پر چڑھ کر یہ اشعار پڑھی: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سوال، بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا کر کون سا شعر پڑھ رہی تھیں؟ جواب، بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا کر یہ شعر پڑھ رہی تھیں: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ کس قبیلے میں پڑھائی؟ جواب، بنی سالم کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ پڑھائی۔ خاندان ابو ایوب انصاری 7۔ یہ سب الفاظ ہیں، اس کو خالی جگہ میں رکھنا ہے، پر کرنا ہے۔ ان الفاظ کو ان خالی جگہ میں رکھنا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نجار کے خاندان سے تھے، یہاں پر خاندان لفظ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس پہنچ کر بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری اس خالی جگہ میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک انہی کے گھر رہے۔ یہ 7 جو ہے یہ اس خالی جگہ میں آئے گا۔ اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ بھی دیں تاکہ سیرت سے متعلق باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں۔